إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس مغاليق للخير مفاتيح للشر فويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستوں، یہ واقعہ جو میں آپ احباب کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں، یہ ایک سچا واقعہ ہے. یہ موجودہ دور کا ایک سچا واقعہ ہے. سعودی عرب کے بہت بڑے خطیب اور عالم دین، اور کتابیں بھی ان کی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں، محمد بن عبد الرحمن العریفی حفظہ اللہ، انہوں نے اپنی ایک تقریر کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا ہے. اس تقریر کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ کسی جگہ پہ میرا پروگرام تھا، درس کے بعد میں جانے لگا تو ایک نوجوان گھبرایا ہوا میرے پیچھے آ گیا اور کہنے لگا کہ مولانا میرا دوست ہے، کچھ عرصہ پہلے اس کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے، حادثے میں مر گیا ہے. تو کچھ دن پہلے اس بچے کی والدہ، اس دوست کی والدہ میری والدہ کو ملی ہے، اور انہوں نے میری والدہ کو اپنا خواب سنایا ہے کہ اس فوت شدہ بچے کی ماں بار بار یہ خواب دیکھ رہی ہے کہ میرے بچے کی قبر پہ کتوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اور کتے باری باری آتے ہیں، پیشاب کر کے چلے جاتے ہیں. اس کو یہی خواب آ رہا ہے. تو اس بچے کی ماں کہتی اگر یہ مر گیا ہے میں صبر کر لوں گی، لیکن یہ خواب مجھے بڑا پریشان کر رہا ہے. روزانہ خواب آتا ہے کہ میرے بچے کی قبر پہ کتوں کی لائن لگی ہے، ٹانگ اٹھاتے ہیں، پیشاب کرتا ہے، دوسرا کرتا ہے، تیسرا کرتا ہے. اسی طرح کتنے کتے آ کے وہاں اس کی قبر پہ پیشاب کر رہے ہیں. اور اس نوجوان نے شیخ عریفی کو کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر کا پتہ ہے کہ ہمارا دوست جو مر گیا ہے یہ انٹرنیٹ کا بڑا ماہر ہے. پاکستان میں تو الحمدللہ جو گندی سائٹس ہیں وہ تو اب بند کی گئی ہیں، اب نہیں کھلتی اللہ کے شکر فضل سے. شاید کوئی بہت بھی ماہر ہو تو وہ ان چیزوں کو کھول لے، لیکن ہائی کورٹ نے، گورنمنٹ نے بڑی حد تک اس پہ کسی حد تک قابو پا لیا ہے. سعودی عرب کے اندر جب میں پڑھتا تھا تب بھی نہیں کھلتی تھی،
آج سے 16 سال پہلے 17 سال پہلے انہوں نے شروع سے ہی ان چیزوں کو بند کیا تھا، لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی چور راستہ نکل ہی آتا ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے، برائی کا کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا ہمارا یہ دوست مر گیا ہے، یہ بڑا ماہر تھا، اس نے یورپ کی کسی کمپنی سے رابطہ کیا، کوئی $1000 یا اتنی رقم لگی، تو کمپنی والے اسے ہر ہفتے کوئی نہ کوئی گندی فلمیں بیچتے تھے۔ تو کمپنی والوں نے اسے مزید کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے جتنے دوست ہیں ان کے آئی ڈی بھی ہمیں دے دیں، آئی ڈیز، جیسے ہی فلم آپ کو پہنچے گی ان کو بھی آگے ہم فارورڈ کر دیا کریں گے، فری پیکج۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ان کو بھی کر دیا کرو۔ اب وہ گندی فلمیں وہ بھی دیکھ رہا تھا، پیسے وہ دے رہا تھا، اور اس کی وجہ سے آگے اس کو دوستوں کو بھی وہ فارورڈ ہو رہی ہیں، پہنچ رہی ہیں۔ اسی دوران اس نوجوان کا حادثہ ہوتا ہے اور وہ نوجوان مر جاتا ہے، اور اس کی ماں کو خواب آتا ہے۔ اب آپ تصور کریں، پنجابی کہتے کوئی کتا کامی کیتا ہونا انہیں، یہ پروٹے مونتے، یہ داڑھی مونتی، یہ مچھا مونتی، یہ ٹینڈ کرتی ہے، کوئی کتا کامی کیتا ہونا۔ اب آپ اس بچے کی ماں کا خواب ذہن کے اندر لے کر آئیں۔ بچے کی ماں کہتی ہے میں بار بار خواب دیکھتی ہوں اس کی قبر پہ کتوں کی لائن لگی ہوئی ہے، باری باری پیشاب کرتے ہیں، اور وہ دوست کہتا ہے حضرت مجھے پتا ہے اس نے کتا کام کون سا کیا ہے۔ شیخ کہتے میں نے اسے کہا اس میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، آپ یورپ کی اس کمپنی سے رابطہ کریں اور اسے کہیں کہ بھائی یہ چیزیں بند کریں۔ کہتے ہم نے رابطہ کیا تھا کہ ہمیں یہ چیزیں نہ بھیجا کریں، وہ بندہ مر چکا ہے، اس کا اکاؤنٹ اب کوئی استعمال نہیں کرتا۔ اس کمپنی نے کہا کہ ہم نے اپنی ریپیوٹ خراب نہیں کرنی ہے، ہماری ایک معاشرے کے اندر ساکھ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی آئی ڈی پہ فلمیں بھیجنا بند کر دیں اور اس کے دوستوں کی آئی ڈیز پہ فلمیں بھیجنا بند کر دیں تو آپ کو کام کرنا پڑے گا، اس کا پاسورڈ ہمیں دینا پڑے گا۔ اب پاسورڈ کسی کے پاس ہے نہیں۔ جب تک اس نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے 1 2 10 5 سال کا، اتنے سالوں تک ہر ہفتے اس کے آئی ڈی میں بھی فلم آئے گی، اس کے دوستوں کی آئی ڈی میں بھی فلم آئے گی۔ بھائیو اسے کہتے ہیں گناہ جاریہ۔ ہم نے پچھلا جمعہ لیا صدقات جاریہ کے بارے میں، کوئی ایسے کام کر کے جائیں یا اللہ ہم سے کروائے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہمارے مرنے کے بعد ان کا فیض جاری رہے، اور جہاں یہ کام کرنے کی کوشش کریں کہ مرنے کے بعد بھی ہماری نیکیاں جاری رہے، ہمارا فیضان جاری رہے، وہاں ہمیں اللہ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایسی شیطانی اور گناہوں سے بھی محفوظ فرمانا کہ جن کے گناہوں کا فیضان ہمارے مرنے کے بعد جاری رہے۔ جس طرح نیکیاں جاری رہتی ہیں نا، اسی طرح انسان کے گناہ بھی جاری رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے 2 قسم کے لوگ بنائے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان من الناس مفاتیح للخیر مغالق للشر، میں لوگوں میں سے ایک قسم ایسے لوگوں کی ہے جن کے ہاتھوں میں اللہ نے خیر کی چابیاں رکھی ہیں۔ مفاتیح للخیر، وہ خیر کی چابیاں ہیں، ان کے وجود سے خیر اور برکت نکلتی ہے۔ مغالق للشر، اور فرمایا وہ لوگ جن کے ہاتھوں پہ خیر کی چابیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں جہاں خیر کی چابیاں رکھی ہیں وہاں ان کے ہاتھوں میں شر کے تالے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے وجود سے خیر نکلتی ہے تو ان کے وجود سے شر کے، برائی کے، بے حیائی کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن فرمایا دوسری قسم کے لوگ کیا ہیں؟ مفاتیح للشر، ان کا جو وجود ہے سراسر شر اور خباثت ہے۔ مفاتیح للشر، وہ برائی کی تالے چابیاں ہیں، ان کے وجود سے برائی کے راستے کھلتے ہیں۔ مغالق للخیر، اور ان کے وجود کی وجہ سے خیر کے راستے جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے آج کے جمعے میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کیا میرا اور آپ کا وجود خیر کا باعث ہے کہ شر کا باعث ہے؟ اگر تو شر کا باعث ہے پھر آج کا جمعہ ہمارے اوپر ہی ہے، اور اگر خیر کا باعث ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے جمعے کے مستحق ہم ہیں۔ اب جو لوگ
لوگوں کے درمیان گناہ جاری رہنے کے باعث بنتے ہیں وہ بچوں کے ماں باپ ہوتے ہیں. حضرات بچے نہیں بگڑتے، ماں باپ بگڑے ہوتے ہیں. خصوصاً آج کل کے دور میں جتنا آپا دھاپی کا دور چل پڑا ہے، جتنی برائیوں کا زور چل پڑا ہے، بچوں کی تربیت بعد میں ہونی چاہیے، پہلے ماں باپ کی تربیت ہونی چاہیے. بچے جو بھی برائیاں کریں گے کسی نہ کسی اعتبار سے ان کے ماں باپ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں ہم گناہ جاریہ کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو موبائل لے کر دیتے کہ نہیں دیتے؟ ہمارے بچے اس کے اندر کیا کرتے ہیں؟ ٹک ٹاک بناتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہیں، لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، فیک آئی ڈیز بنا کر قوم و ملت کے خلاف، دین کے خلاف بکواس کرتے ہیں. اللہ کے بندو یہ ہمارا گناہ جاریہ ہے. میں یہ نہ سمجھوں کہ اپنے بچوں کو موبائل دینے کے بعد میرا ذمہ ہوش پوش ہو گیا، میرا ذمہ ختم ہو گیا. اگر میرے بچے کو میں نے موبائل لے کر دے دیا، ہم نے اپنے بچوں کو موبائل لے کر دے دیا اور ہمارے بچوں نے اس کا مس یوز کیا، غلط استعمال کیا، تو بھائیو پکڑے آپ نے اور میں نے بھی جانا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ بس ٹھیک ہے جو کرتے پھریں میرا کیا قصور ہے. اپنے بچوں کو انٹرنیٹ لگوا کے دیتے ہیں، یہ بھی ہمارا گناہ جاریہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ پہلی فرصت میں گناہ ہے. جدید جو تعلیمی نظام ہے وہ اس کے بغیر ادھورا ہو گیا ہے. اب تعلیمی سسٹم کسی حد تک گوگل پہ آ گیا، زوم پہ آ گیا، پتہ نہیں کس کس ایپ پہ آ گیا، اور حقیقت کے اندر وہاں بڑی بڑی شاندار چیزیں مل جاتی ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں جہاں انٹرنیٹ کے مثبت استعمال ہیں وہاں انٹرنیٹ کے منفی استعمال بھی بہت زیادہ ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان فتنوں کی نشاندہی فرمائی. فرمایا میری امت پر آسمان سے فتنے نازل ہوں گے. فرمایا ایسے ایسے فتنے میری امت پر آسمان سے نازل ہوں گے کہ صحرا میں خیمے کے اندر بیٹھا آدمی بھی اس برائی کے اندر ملوث ہو جائے گا. علماء اکرام لکھتے ہیں اس سے مراد سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ کا فتنہ ہے. یہ فضائی اور ہوائی فتنہ ہے، یہ لہروں کا فتنہ ہے، یہ ریڈیائی فتنہ ہے کہ لہروں کے ذریعے سے، سیٹلائٹ کے ذریعے سے، کیبل کے ذریعے سے، ان چیزوں کے ذریعے سے دنیا میں کون سا جنگل ہے جہاں پر نیٹ نہیں پہنچا ہوا. بلکہ 3G 4G 5G اتنی ترقی کرتے جا رہے ہیں، جہاں انسان نہیں پہنچتا وہاں پر انٹرنیٹ پہنچ چکا ہے. اور دنیا کی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں باقاعدہ اس فن کے اندر کود پڑی ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو یہ فراہم کر دیا. میں فراہم کرنے سے منع نہیں کرتا، میں نے عرض کر دیا ضرورت ہے، اس کا استعمال میں بھی کرتا ہوں. لیکن ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو یہ گناہ جاریہ کے صدقہ جاریہ ہے. کبھی ہم نے اپنے بچوں کے موبائل چیک کیے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ میری بیٹی نے، میری بہو نے، میری بہن نے، میرے بیٹے نے موبائل پہ کیوں پاس ورڈ لگایا ہوا ہے؟ کیا ضرورت پڑ گئی انہیں ہم سے پاس ورڈ لگا کر چیزیں چھپانے کی؟ کبھی ہم نے غور نہیں کیا. دنیا کو اس برائی میں ملوث کرنے والا بل گیٹس، لوگوں کو سافٹ ویئر دینے والا، وہ اپنے بچوں کو 1 گھنٹے سے زیادہ نیٹ استعمال کرنے کی روزانہ اجازت نہیں دیتا. اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ یورپ کے اندر کہیں پیکیجز نہیں ہیں، کوئی موبائل پیکیجز نہیں ہیں، کوئی میسج پیکیجز نہیں چلتے، کوئی ان لمیٹڈ نیٹ ورک سسٹم نہیں چلتے. میرے بھائیوں، یہ ہمارے ملک کے اندر ہی ہماری نئی نسل کو تباہ کرنے کے لیے کیا گیا ہے. یہ ہم تباہ کر رہے ہیں، یہ ہمارے گناہ جاریہ ہیں. اگر ہم نے اس طرف توجہ نہ کی ہمارے بچے خراب ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے. تو یہ نہ سمجھنا قبر میں جا کے ہمیں سکون مل جانا ہے. وہ ہمارا صدقہ اور گناہ جاریہ ہمارے ساتھ ہی پیچھے چلتا رہنا. اور گناہ جاریہ کی تیسری قسم کاروباری. حضرات توجہ فرمائیں، جو اپنے بچوں کو کاروبار میں دھوکہ دہی سکھاتے ہیں، اپنے بچوں کو کاروبار میں فراڈ سکھاتے ہیں، اپنے بچوں کو 2 نمبریاں سکھاتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے ان کی بچت ہو جانی ہے. یہ اگر بچے کی اچھی تربیت کرنے والا جنت میں اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، وہ پوچھتا ہے انا لی ھذا، کہ میرا یہ جنت میں درجہ کیوں بڑھ گیا ہے؟ تو فرشتہ کہتا ہے باستغفار ولدک لک، تو نے اپنے بچے کو دعا سکھائی تھی، تیرے بچے نے دعا کی، تیرے گناہ معاف ہو گئے، درجے بلند ہو گئے. تو میرے عزیزو، جس نے اپنے بچے کو برائی سکھائی ہے، دھوکہ فراڈ سکھایا ہے نا،
پھر جیسے جیسے اس کا بچہ چوریاں کرتا جائے گا، فراڈ کرتا جائے گا، دھوکہ دیتا جائے گا، ویسے ویسے اس کے گناہوں کے اندر بھی اضافہ ہونا، قبر بھی گرم ہوتی رہنی ہے۔ دیکھیں اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں۔ پھر ہم جو گناہ جاریہ معاشرے کے اندر عام ہے، اپنے بچوں کو رشتہ داروں سے قطع تعلق کی سکھاتے ہیں۔ لڑائی اپنی ہوتی ہے، مان لیا ہو جاتی ہے، غصہ مجھے بھی آتا ہے، غصہ آپ کو بھی آتا ہے، اور اسی لیے شریعت نے اگر ذاتی رنجش کی وجہ سے 3 دن تک صلح نہ کرو تو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہتے۔ اگر ذاتی رنجش ہو، واقعی ذاتی رنجش ہو، کوئی دینی معاملہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی 3 دن کی رخصت دی ہے۔ 3 دن تک خیر ہے یار، 3 دن کے اندر انسان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی 3 دن کی رخصت عطا فرمائی ہے کہ 3 دن تک غصے میں رہ لو، کوئی بات نہیں، خیر ہے، اللہ پوچھے گا نہیں۔ لیکن ماہرین نفسیات کہتے ہیں، جنہوں نے انسان کی دماغی حالت پہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں صرف 12 منٹ انسان کو غصہ رہتا ہے۔ پہلے 12 منٹ، لڑائی کے بعد 12 منٹ، اگر ان 12 منٹ میں انسان اس بات کو بھولنا چاہے تو بھول جاتا ہے۔ کہتے وہ بات زخم بن جاتی ہے۔ اگر 12 منٹ کے بعد انسان اس بات کو نہ سوچے، وقت مرہم بن جاتا ہے، صلح ہو جاتی ہے۔ اگر انسان 12 منٹ کے بعد اس کو یاد کرتا رہے، وہ ایسے ہے جیسے کسی کا زخم ہو، برنے لگے، ناخن مار مار کے خون نکالتا رہے۔ کہتے بار بار اس چیز کو یاد کرنے سے پھر ٹینشن ہوتی ہے، غصہ آتا ہے، انسان نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے کتنے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، کوئی 20 سال سے اپنے رشتہ داروں کو نہیں ملا، کوئی 25 سال سے اپنے رشتہ داروں کو نہیں ملا، کوئی 30 سال سے اپنے رشتہ داروں کو نہیں ملا، اور اس کی دشمنی کا، اس کی انانیت کا، اس کی ضد کا یہ عالم دیکھیں۔ مرتے وقت اپنے بچوں کو کہہ کے جاتا ہے جے میرے بچے ہوتے انہاں کدی نہ ملیا جے، اتھے رشتہ نہ کریا جے، انہاں کھانا نہ کھایا جے، انہوں میرے مرن تے نہ آن دے آ جے، انہوں میرے بچیاں دے ویاہ تے نہ بلایا جے۔ اللہ کے بندوں، کبھی تم نے یہ سوچا، کبھی میں نے یہ سوچا، ہم جو اس راہ پہ چل پڑے ہیں، اپنی انانیت کی راہ پر، غیظ اور غضب کی راہ پر، ہم نے اپنی قبر کو جہنم کا ٹکڑا بنا لیا ہے۔ ہم نے اپنے گناہ جاری کر لیے ہیں، مرنے کے بعد وہ ہمارے اللہ معاف فرمائے گناہ جاری ہو گئے۔ اور ایسے ہی گناہ جاریہ جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہیں بہت زیادہ، لیکن جو مجھے تھوڑا بہت سمجھ آتی وہ آپ کے گوش گزار کرو، اللہ نہ کرے میرے اور آپ کے اندر ایسی چیزیں ہیں۔ ایک اور چیز جو گناہ جاریہ ہے، وراثت کے اندر بچوں کا حق کھا جانا، یہ معاشرے کے اندر بڑی بیماری ہے۔ کوئی کمزور ہوتا ہے یا اس کا حق مارا جاتا ہے، یا کوئی مضبوط ہوتا ہے اس کا حق مارا جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، اگر کسی کو بھائیوں میں سے اللہ نے کسی کو زیادہ دے دیا، اس کا قصور کیا ہے؟ یہ تو اللہ کا فضل تھا، اللہ کا کرم تھا، اس کے اوپر ہو گیا۔ لیکن بسا اوقات دیکھنے میں آیا ہے، ماں باپ مرنے سے پہلے وراثت کے اندر زیادتی کر جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس نے بھی، حدیث ضعیف ہے سندن، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس بندے نے اپنے وارث کا حصہ ناجائز کاٹا، اللہ قیامت کے دن اس کی جنت سے اس کا حصہ کاٹ لے گا۔ آپ دیکھ لیں، جن بچوں کی محبت میں باپوں نے، مائیوں نے اپنی بچیوں کی وراثت کھا لی، اپنے بچوں کی وراثت کھا لی، جس بھائی نے اپنی اولاد کے لیے اپنے چھوٹے بھائیوں کے حصے کھا لیے، جب وہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کی اولاد آگے سے کیا کہتی ہے؟ اس کی اولاد آگے سے لے اسی کیتا فیصلہ، ساڈے ابے نوں جا کے پوچھ۔ آپ نے پڑھا ایک بہت بڑا فراڈیا مر گیا پاکستان کا، کروڑوں اور اربوں کا فراڈ کر کے مر گیا، اربوں کا فراڈ کر کے وہ بندہ مرا ہے۔ پاکستان دفن نہیں ہونے دیا لوگوں نے، اور اس کے بچے اس کے نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے نہیں آئے کہ لوگ ہم سے پیسے مانگ لیں گے۔ اس میں افتخار چودھری آپ کا چیف جسٹس بھی ملوث، کئی وزیر ملوث، کئی 2 نمبریاں ہوئی اس میں۔ آج دیکھ لیں حالت یہ ہے کہ اس کی قبر کے اوپر روزانہ لوگ مجمع کرتے ہیں، روزانہ لوگ کتبے لے کے کھڑے ہوتے ہیں، روزانہ لوگ احتجاج کرتے ہیں، اور یہ جو فیس بک وغیرہ کے اوپر تصویریں آتی ہیں، ویڈیوز آتی ہیں، واٹس ایپ پہ لوگ کرتے ہیں، اس کی قبر پہ لوگ تھوکتے ہیں جا کر۔ کیا کرتے ہیں؟ کہتے اس نے ہمارے پیسے کھا لیے۔ اللہ کے بندو، پچھلے دنوں کی بات ہے، چلے بات یاد آتی ہے
ایسے جامع سلفیہ میں بیٹھا تو ایک مسئلہ بندہ پوچھنے کے لیے آ گیا, یہی مسئلہ, بالکل یہی مسئلہ. لو جی ہمارے باپ نے تقسیم کر دی تھی تو اب جو ہے وہ بھائی مانگنے کے لیے آگے ہیں. تو میں نے سمجھایا, میں نے کہا یار دے دو, تمہارے بھائیوں کا حصہ بنتا ہے. نہیں جی ابا جی کر گئے سی, ابا جی حصہ کر گئے سی, لہذا جو ہے وہ اسی کا تو دئیے کسے دوں. میں نے کہا تمہارا باپ تو ظالم تھا ہی, تم کیوں ظالم بن رہے ہو؟ تمہارا باپ تو گناہگار ہے اور قبر کے اندر اسے سزا مل رہی ہوگی. او اللہ کے بندو, بیٹے ہونے کا تقاضا یہ ہے بھائیوں کو حصہ دو تاکہ تمہارے باپ کی قبر ٹھنڈی ہو جائے. اسے اور تو کچھ نہیں سوجا. نیچے ہمارے دفتر میں چلے گیا, میری طلبی ہو گئی, مجھے بلائے گا کیا بات ہے خیر ہے, کہنا مولوی صاحب تمیز نہ گل نہیں کرنی آتی. یہ ہے لوگوں کا حال. اس بچے کے لیے کیا ہے جو قبر ٹھنڈی کرنے کے لیے ذرا کوشش نہیں کر سکتا. اللہ کے بندو خدا کا خوف کرو, اپنے بچوں میں انصاف کرو, عدل کرو. چاہے زیادہ کماتا ہے چاہے کم کماتا ہے, وہ اللہ کے فضل سے کماتا ہے, کسی سے چھین کے نہیں کما رہا. یہ ہمارے معاشرے کے اندر تماشے لگے ہیں, ہمارے معاشرے کے اندر یہ خرابیاں ہو رہی ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں, جو بابا یا جو مائی یا جو بزرگ ایسا کر کے مرے گا وہ یہ نہ سوچے کہ میری قبر ٹھنڈی ہو جانی ہے. اس نے اپنے گناہ جاریہ کا سلسلہ شروع کر لیا. وہ جب تک اس کے بچے کماتے رہیں گے, کھاتے رہیں گے, پیتے رہیں گے, موج مستی کرتے رہیں گے, اس کو قبر کے اندر وہ گناہ جو ہے وہ ملتے رہنا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, بچوں کی تربیت پہ غور کرو, اثر نو غور کرو, اور اچھی طرح غور کر کے دیکھو بچوں کی اچھی تربیت کی ہے کہ بری تربیت کی ہے. کہتے ایک چور تھا, یہ ماں باپ بگاڑ پیدا کرتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں بچوں کے اندر نفرتیں ماں باپ پیدا کرتے ہیں. اگر ماں باپ عدل کریں, ماں باپ انصاف کریں, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں بچوں کے اندر کبھی نفرت پیدا نہیں ہو سکتی, بچوں کے اندر کبھی شریکے نہیں بن سکتے. یہ بنیادی وجہ ہی ماں باپ ہوتے ہیں. ماں باپ جن گناہ جاریاں ان کے جو چلتے ہیں. آج کتنے گنڈے بن گئے ہمارے معاشرے میں, آج کتنے اٹھائی گیر بن گئے میرے معاشرے میں, آج ہمارے محلوں میں کتنے کن ٹوٹے پھر رہے ہیں. یہ بچپن میں کن ٹوٹے نہیں تھے, یہ شروع میں بدماش نہیں تھے, یہ شروع میں گنڈے اور لچے اور لفنگے نہیں تھے, اٹھائی گیرے نہیں تھے. یہ لوگوں کو چونک میں کھڑے کر کے تھپڑ نہیں مارا کرتے تھے, یہ عزت داروں کی پگڑیاں نہیں اچھالا کرتے تھے, یہ لوگوں کے گریبان پکڑ کر ان کی عزتوں سے نہیں کھیلا کرتے تھے. اپنے ماں باپ کا گناہ جاری ہے. جب اس نے پہلی دفعہ چوری کی تھی, جب اس نے پہلی دفعہ کسی کو خنجر مارا تھا, جب پہلی دفعہ اس نے کسی کی عزت پامال کی تھی, جب پہلی دفعہ اس نے کسی سے کوئی چیز چھینی تھی, اس کے اوپر مقدمہ ہوا تھا, اس کا باپ MNA MPA کو لے کے اس کو چھڑوانے کے لیے چلا گیا تھا. آج جاتے ہیں معتبر لوگ چور کی پشناہی کے لیے, ٹھگ کی پشناہی کے لیے, اس کو چھڑوانے کے لیے. اور میں چھڑوا سکتا ہوں کسی کو, میں SHO سے کہہ کے چھڑوا سکتا ہوں کسی کو, اور میں سرکاری مولوی ہوں, میں سرکاری کام کر سکتا ہوں کسی کا. میرا کوئی مولوی بڑے سے بڑا, جتنا مرضی بڑا مولوی بن جائے, وہ تھانے میں جا کے بندہ نہیں باہر لا سکتا. آپ کو تھانے سے بندہ باہر لانے کے لیے کسی MNA کی, کسی MPA کی, کسی نون لیگی کی, کسی PP والے کی, کسی PTI والے کی منتی کرنی پڑے گی. مجھے ووٹ کوئی کیوں دے گا, اور مولوی کو ووٹ کوئی کیوں دینے لگا؟ مولوی نے کون سا کسی کا 2 نمبر کام کروا دینا ہے؟ لوگ ان کو ووٹ کس لیے دیتے ہیں؟ یہ اسی لیے دیتے ہیں تاکہ ہمارا کوئی اپنا کوئی چوری کرے, چکاری کرے. حضرات یاد رکھیں, جو بندہ اس مجرم کو, اس کو پتہ بھی ہے مجرم ہے, اس کو چھڑوانے کے لیے جاتا ہے, اس کے گناہ کے اندر برابر کا شریک ہو جاتا ہے. وہ جتنے گناہ کرے گا, جتنے قتل کرے گا, جتنی عزتوں کے ساتھ کھیلے گا, جتنے لوگوں کی عزتیں پامال کرے گا, اس کو بھی گناہ ملے گا, اس کو بھی گناہ ملے گا. دیکھیں کب کا گناہ ہوا ہے. پہلا گناہ تاریخ کا, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. وہ 2 بھائیوں کا قصہ, حبیل اور قبیل. ایک قاتل تھا, دوسرا مقتول تھا. پہلا قتل ہوا ہے. تاریخ انسانی میں آج تک کروڑوں اربوں لوگ قاتل ہیں, قتل ہو چکے ہیں, مقتول ہو چکے ہیں, اس کی جان بخشی نہیں ہوئی. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لا تقتلوا نفس ظلما, میں کوئی بھی جان, کوئی بھی جب انسان مظلوم مارا جاتا ہے, کان علی ابن آدم الاول کفل من دمہا, اس کو گناہ بعد میں ملتا ہے, ابن آدم کے قاتل بیٹے کو پہلے گناہ ملتا ہے. لأنه اول
من سن القتل، اس لیے کہ اس نے لوگوں کو بتایا جس کے ساتھ جھگڑا ہو اسے قتل بھی کر دیا جاتا ہے. جو اس کو گناہ سارے جتنے بھی قاتل ہیں نا، تمام قاتلوں کا خون اس کے سر کے اوپر جاتا ہے. آج میں دیکھوں میرا بھائی، میرا دوست، میرا گلی کا رہنے والا، میرا محلے دار، میرا کلاس فیلو، میرا ووٹر سپورٹر جب جرم کرتا ہے میں اس کو چھڑوانے کے لیے جاتا ہوں. اور اگر کوئی اس کے اندر شریک ہے اس بات کو کان کھول کے سن لے، اللہ سے ڈر جائے، اللہ کا خوف کھا لے اور اس کو سزا دلانے کی کوشش کرے. اگر سزا نہیں دلوا سکتا اس کے اوپر شفقت کا ہاتھ نہ رکھے. اس کا حوصلہ بڑھے گا، وہ گناہ کرے گا، اور جتنے وہ گناہ کرے گا نا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اتنے گناہ پھر اسی کے ذمے آئیں گے سارے کے سارے. گناہ اسے بھی ملے گا، برائی کا اور اس کو بھی ملے گا. اور اسی طرح جو گناہ جاری رہنے والے ہیں اللہ معاف فرمائے، یہ حکمرانوں کے جو گناہ ہوتے ہیں، ساری حکومتیں یہ جو بل پاس کرتے ہیں قرآن و سنت کے خلاف اور زبردستی لوگوں سے منواتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، آرڈیننس جاری کرتے ہیں. اب آج آپ کا وہ 11-12 بجے کوئی بیٹھنا تھا، وہ اجلاس کوئی صدر صاحب نے بلایا سب کو، اپوزیشن کو، حکومت کو، اور وہ پانی کیا پانی کیا سسٹم کو نیا چلا رہے ہیں ووٹنگ سسٹم کا تماشا لگانے کے لیے. پچھلی دفعہ بھی انہوں نے ایک تماشا لگایا اور اس کی آڑ میں اندر خان نے اسلام کے خلاف بل پاس کروا لیے. جب پچھلی کمیٹی کوئی بیٹھی، ان کی کوئی کابینہ بیٹھی، ان کی ساری شو کوئی اور بل کیا، اس کی کاپیاں پھاڑ دیں، اور اس کے علاوہ جو دوسرے اسلام کے خلاف بل تھے وہ سارے کے سارے پاس کروا لیے. پتہ نہیں کتنے بل ہیں اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل میں، سینکڑوں بل ہیں جو نظر ثانی کے لیے پہنچ چکے ہیں. اور اس ملک میں کتنے ایسے بل ہیں جو آرڈیننس کے ذریعے پاس کرا لیے گئے، ان کے اوپر سفارشات مرتب کر لی گئی، اور ان کو باقاعدہ طور پر ہائی کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا گیا، یہ اسلام کے قرآن و سنت کے خلاف ہے. اس لیے کہ پاکستان کا جو دستور ہے، دستور کی پہلی شق کے اندر یہ لکھا ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی بل بھی قرآن و سنت کے خلاف منظور نہیں ہو سکتا. یہ میں نے نہیں لکھا، یہ سیکولر اور لبرلوں کے سرخیل بھٹو نے لکھوایا تھا. ہم نے نہیں 73 کا آئین لکھوایا، اس نے لکھوایا تھا. ہمارے آئین کی پہلی دستور کی شق یہ ہے، اس ملک میں کوئی بھی ایسا بل پاس نہیں کیا جائے گا جو قرآن و سنت کے مخالف ہو. اس ملک میں تماشا کیا لگایا جاتا ہے، کسی بھی اسلام مخالف بل کو پاس کروانے کے لیے پہلے میڈیا پہ ڈیبیٹ کروائی جاتی ہے. میڈیا کے اوپر تمام پروگرام، تمام چینلز ایم این اے ایم پی اوز کو بلاتے ہیں، بڑے بڑے تھنک ٹینکس کو بلاتے ہیں، اور لوگوں کی جو ہے وہ ذہنی طور پر لوگوں کا ذہن تیار کرتے ہیں یہ بل پاس ہو جانا چاہیے. اور جب وہ بل پاس ہوتا ہے کہیں جو ہے وہ آواز ہی نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ لوگ کیوں نہیں بولتے؟ اس لیے کہ لوگوں کا ذہن پہلے سے بن چکا ہوتا ہے کہ یہ بل پتہ نہیں پاس ہو گیا ہے. اب ہمارے ہاں ایک اور شوشہ چھوڑا گیا ہے، لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے غلط معلومات فراہم کی جا رہی ہیں کہ ایک نیا بل پاس ہو گیا، 18 سال سے کم عمر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا، یہ فیٹف نے باقاعدہ شرط رکھی تھی، آسیہ گئی تھی، فیٹف نے شرط رکھی تھی کہ اگر آپ گرے لسٹ سے اپنا نام نکلوانا چاہتے ہیں آسیہ کو چھوڑیں. اور یورپی یونین نے شرط رکھی تھی، میں نے اس وقت کہا تھا، اس کے جانے سے پہلے کہا تھا وہ جائے گی. میرے اس وقت کا جمعے نکال کے دیکھ لیں، اس کے جانے سے پہلے میں نے کہہ دیا تھا وہ جائے گی. اور فیٹف نے پیچھے سے یہ فرمائش کر دی ہے اگر یورپی یونین کے ساتھ کاروبار کرنا ہے، ٹیکس فری ڈیوٹیاں لینی ہے، اس کو چھوڑو. اب فیٹف نے اور یورپی یونین نے اور آئی ایم ایف ورلڈ بینک نے اس ملک کو 2.5 ارب ڈالر دے دیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا، ڈالر آنے کی وجہ سے ڈالر 160 سے 150-145 پہ آتا. خلاف توقع کیا ہوا کہ ڈالر کل جو غیر مصدقہ اطلاعات ہیں ان کے مطابق 172 روپے تک گیا ہے، اور نیٹ پہ جو صبح دکھایا گیا ہے ڈالر کا ریٹ 169 روپے 50 پیسے دکھایا گیا ہے. اس لیے کہ وہ یورپی یونینز وغیرہ نے شرط لگائی ہم آپ کو قرضہ دیں گے، اس شرط پہ دیں گے آپ نے بجلی مہنگی کرنی ہے، پٹرول مہنگا کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے لوگوں کا جینا حرام کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے ڈالر کو اوپر لے کے 200 تک لے کے جانا ہے. انہوں نے، میں آپ کو ابھی یہاں بتائیے، ڈالر 200 تک جانا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میرے منہ میں خاک جائے.
اس لیے اس دفعہ فیٹف نے یہ شرط بھی رکھ دی ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر بل پاس کروائیں 18 سال سے کم عمر کوئی بچہ مسلمان نہیں ہو سکتا. پہلے سندھ اسمبلی کے اندر اس بل کو پیش کیا گیا, اور میرے بھائیوں ناراض نہ ہونا, اس کے اندر پی پی بھی شامل ہے, ساری پی ٹی آئی میں نہیں کہتا شامل ہے, ہر سیاسی جماعت کے اندر سیکولر, لبرل, دہریے, دین دشمن لوگ بیٹھے ہیں, ہر سیاسی جماعت میں, کوئی ایک نہیں, ہر سیاسی جماعت میں بیٹھے ہیں, اور نیک اچھے لوگ بھی بیٹھے ہیں ہر سیاسی جماعت میں. یہ شیریں مزاری کو آگے لگایا ہوا ہے. اس وقت جب حرمت رسول کا مسئلہ بنا تھا, اس وقت بھی شیریں مزاری, حامد خان اور یہ رضا ربانی شامل تھا. اب بھی پی پی نے سب سے پہلے وفاق سندھ کے اندر یہ بل پیش کیا گیا. پی پی اور پی ٹی آئی کی حمایت کے باوجود یہ بل مسترد ہو گیا. اب دوبارہ اس بل کو پیش کیا گیا ہے, لابنگ کر دی گئی ہے, اور میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن بنا دیے گئے ہیں اس بل کو جو ہے وہ پاس کروا دیا جائے. اور اتنی جلدی ہے انہیں کہ ہر قومی اسمبلی کے ممبر کے گھر کے اندر یہ بل بھیجا گیا ہے. اور میں آپ کو یہاں پہلے بتا چکا ہوں, ان کو بل شل کوئی نہیں پڑھنے آتے. این جی اوز نے ہر ایم این اے ایم پی اے کو ایک بندہ دیا ہے اپنی تنخواہ پہ, جو ان کو بل کے بارے میں بریف کرتا ہے, اور وہ اس کے اوپر ووٹنگ کرتے ہیں, ووٹنگ اپنی مرضی کی کرواتے ہیں. اب مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو جمعہ پڑھ کے جائیں تو ٹی وی پہ جا کر خبر سنے کہ یہ بل پاس ہو گیا ہے. یہ حکمرانوں کا گناہ جاریہ ہے, یہ حکمرانوں کا گناہ جاریہ, وقت ختم ہو گیا ہے. میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں, کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جا سکتا. بل کے اندر یہ لکھا گیا جو بندہ 18 سال سے کم عمر بندہ مسلمان ہونا چاہے گا وہ مجسٹریٹ کے سامنے بیٹھ کے گواہی دے گا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. پھر مجسٹریٹ اسے 1 سال کے لیے تقابل ادیان, کمپیریزن مذاہب کے درمیان کرائے گا. وہ تقابل ادیان کرنے کے بعد فیصلہ کرے گا میں نے مسلمان ہونا کہ نہیں ہونا. 1 سال اسے یہودیوں, عیسائیوں, قادیانیوں میں رکھا جائے گا. وہ اس کو اپنا مذہب دین پڑھائیں گے, پھر بتائیں گے ہاں بھی مولوی کا اثر تم پہ ہوا کہ نہیں ہوا. اگر وہ کہہ دے مسلمان ہونا ٹھیک ہے, اگر وہ کہہ دے مسلمان نہیں ہونا ہے, تو پھر تو مولوی کی بخشش ہو جائے گی, جان چھوٹ جائے گی. اگر اس نے کہہ دیا کہ میں نے مسلمان نہیں ہونا, وہ مولوی اندر جس کی تبلیغ سے وہ مسلمان ہوا ہے. وہ شاعر کل کہہ رہا تھا ایک بندہ عمران خان کو, ساتھ یہ بات کرو شعر و شاعری بات جو کرے, اکنامک دیا گلاں کرو. وہ دانش کی غزل ہے بڑی پیاری, اس کا آخری شعر یہ ہے, درمیانہ شعر ہے, اتنے ظالم نہ بنو کچھ تو مروت سیکھو, اتنے ظالم نہ بنو کچھ تو مروت سیکھو, تم پہ مرتے ہیں تو کیا مار ہی ڈالو گے ہمیں, بغیر تو شرم کر لو, تم نے کلمہ پتہ نہیں کس نبی کا پڑھا ہوا ہے, تم مسلمان بھی ہو کہ نہیں ہو, یہی ہمیں ڈر لگتا ہے. اب یہ اسلام سے لوگوں کو روکیں گے, کسی کافر ملک کے اندر بھی یہ بل پاس نہیں ہوا آج تک. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بچہ خدمت گزار تھا یہودی, عبد القدوس رضی اللہ عنہ, بڑی خدمت کرتا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی, تھا یہودی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آ جانا, گھر کے کام کرنے, کئی دن تک وہ نہ آیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بچہ کدھر ہے, کسی نے بتایا جی بیمار ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کے پاس گئے, آخری سانسیں لے رہا تھا, بچہ ہے, تھوڑی سی عمر ہے, جوان بھی نہیں ہوا, بالغ بھی نہیں ہوا. آپ علیہ السلام فرمایا اسلم, بچے مسلمان ہو جا, چھوٹا بچہ, فرمایا مسلمان ہو جا. اس نے اپنے باپ کی جانب دیکھا, باپ نے کہا اطیع ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم, بیٹا ابو القاسم کی بات مان لو, میں تو جاؤں جہنم میں, تو اپنی جہنم بچا, تو جنت میں جا. صحابی فرماتے اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اتنا کہا اس کی جان نکل گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ جگمگا اٹھا, اور آپ فوراً باہر تشریف لائے اور فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری وجہ سے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے 18 سال کے ہونے کا انتظار کرتے. علی مرتضیٰ 18 سال کے تھے, معاذ معوذ ابو جہل کو مارنے والے 18 سال کے تھے, رافع بن خدیج 18 سال کے تھے, جنگ بدر میں شہید ہونے والے کئی صحابہ 18 سال کے تھے. یہ اصل میں بھائیو اسلام کے خلاف سازش ہے. ہم زندہ ہیں, ہم بیدار ہیں, ہم آپ کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ, ہماری فوج سرحدوں کی محافظ ہے, ہم آپ کے نظریاتی محافظ ہیں. جس طرح وہ چکنے اور بیدار ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی چکنے اور بیدار ہیں. جہاں آپ نے ہوش کے ناخن لینے ہیں, اپنی اپنی سطح پر ان پر دباؤ ڈالنا ہے, وہی حکمران بھی یہ یاد رکھیں, بل پاس کروا لیں گے نا, یہ ان کا گناہ جاریہ ہے, اور جب تک یہ بل رہے گا ان کی تباہی اور بربادی ہوتی رہے گی.
اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔